خوش آمدید احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن سال کے مختلف اوقات کار میں مختلف پروجیکٹس لے کر، مختلف اپیلیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب کبھی عید قربان کا موقع ہوتا ہے تو پھر ہم قربانی کے حوالے سے، چرم قربانی کے حوالے سے ہم آپ تک اپیل لے کر آتے ہیں. سردیوں کے موسم میں ہم اس حوالے سے اپیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جو ہماری سال کی سب سے بڑی ڈرائیو ہوتی ہے وہ رمضان اپیل ہوتی ہے، اور اس مرتبہ آج کی یہ جو بزم ہے، آج کی یہ جو نشریات ہیں، اس میں ہم آپ سے رمضان اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے محض 10 یا 12 دنوں کے فاصلے پر ہے، اور جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے بلکہ ماہ رجب سے ہی ہم اس کی تیاریوں کا آغاز کر دیتے ہیں. جہاں ہم اپنے لیے تیاریوں کا آغاز کرتے ہیں، وہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو معاشرے کا انڈر پریولیج طبقہ ہے، ہم اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں. ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے سوچتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے، بالکل ہمیں ان بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں کو، ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. اگر ہم انہیں نظر انداز کریں گے تو ہمارا معاشرہ خراب ہوگا. اسی معاشرے میں ہمارے اور آپ کے بچوں نے پرورش پانا ہے. اگر منحص المعاشرہ یہ تباہی کا شکار ہوگا، اس میں ناانصافی ہوگی، اس میں لوگوں کے پاس وسائل اس طرح سے دستیاب نہیں ہوں گے اور وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوگی، تو ہمیں اور آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو یہ یقینی طور پر کوئی جز وقتی یا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یا ہم پر یوں ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے. یہ ہم پر لازم ہے. یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی نگہداشت کرنا یہ ہم پر لازم ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی یہی ہے. یہی وہ میراث ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے پائی ہے. اس لیگیسی کو لے کر آگے چلنا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی ہے. الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان ڈرائیو کی جا رہی. اس میں مختلف چیزیں کرتے ہیں. خصوصی طور پر 3 اپیلیں لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی جانب سے احساس فاؤنڈیشن کسی ایسے علاقے میں مسجد کی تعمیر کرے جہاں پر لوگوں کے پاس عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہے، اور وہ کوئی سی بھی ایک جگہ کو بس نشان لگا کر، وہاں پر کوئی بانس لگا کر اور بس ایک نشانی لگا کر وہ اسے مسجد کا نام دے کر وہاں پر عبادت کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک مسجد تعمیر کر دی جائے جہاں پر صفے بھی موجود ہوں، جہاں پر 4 دیواری بھی موجود ہو، جہاں پر وضو خانہ بھی موجود ہو، جہاں پر امام اور مؤذن کے رہنے کے لیے جگہ بھی موجود ہو، ایک چھوٹی سی مسجد اگر آپ کی جانب سے یا آپ کے خاندان کے کسی مرحومین کی جانب سے آپ چاہتے ہیں کہ تعمیر کر دی جائے، تو آپ نے محض $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی حاصل کرنا بہت دشوار ہے، اور وہاں پر جو زیادہ پریشانی ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں کو ہے. آپ نے بھی فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ دور دراز کا سفر طے کرتی ہیں ہماری مائیں بہنیں. وہ اپنے سروں پر وہ مٹکے اٹھا کر اور پھر جا کر وہ پانی لے کر آتی ہیں، اور وہ پانی بھی کیا پانی ہوتا ہے کہ جو زندگی کے معیار سے بہت کم ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پانی تو زندگی ہے، پانی تو زندگی کی بنیاد ہے. زندگی کا جو مجموعہ تشکیل دیا گیا ہے اس میں بنیادی عنصر پانی ہے. انسانی جسم بھی 70 سے 90% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے ہم وطن، بہت سے ہم مذہب ایسے ہیں جنہیں پینے کا صاف اور میٹھا پانی ہی دستیاب نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسے علاقے میں آپ کی جانب سے کوئی اسمال ہینڈ پمپ لگوا دیا جائے، تو آپ نے محض $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شاہراہوں پر دسترخوان لگائے جاتے ہیں، چوکوں پر، چوراہوں پر دسترخوان لگائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو افطار کروائی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہر کراچی کے علاوہ بھی جو پاکستان کے دیگر شہر ہیں، جو چھوٹے شہر ہیں، وہاں پر اس چیز کی بڑی کمی ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اس طرح کے دسترخوان لگائے جائیں، الحمدللہ احساس یہ کام بھی کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے لوگوں کو روزہ افطار کروایا جائے، تو آپ نے
$200 کا تعاون کرنا ہوگا. میں بتاتا چلوں کہ ان $200 کے ساتھ 50 لوگوں کے لیے انشاءاللہ افطاری کا انتظام کیا جائے گا, اور وہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے, کئی دنوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ انشاءاللہ اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ہم یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں. ڈونیشن کا طریقہ کار بہت آسان سا ہے. اس وقت اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہوں گے, ہمارے IBN نمبرز بھی موجود ہوں گے. آپ چیک کے ذریعے بھی اپنی رقم بھیج سکتے ہیں, آپ بینکرز ڈرافٹ کے ذریعے بھی اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ہماری ویب سائٹ لاگ ان کریں, سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا, اس پر کلک کریں. ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہیں. آپ بالکل اپنی رقم جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. ناظرین, اگر آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں. 24/7 ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ موجود ہوں گے. اگر آپ کا کوئی نمائندہ پاکستان میں ہو, وہ ہمارے آفیسز تشریف لانا چاہے, سو دے آر مور دین ویلکم. بالکل تشریف لائیں, ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کریں. پھر جس شعبے میں آپ کو جانکاری درکار ہو, ہم تو دے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کسی شعبے میں آپ چاہتے ہوں کہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں, آپ بالکل ہمارے آفیسز تشریف لائیں, ہمارے نمائندوں سے بات کریں, اور پھر جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ اس شعبے میں تعاون کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جانب سے عطیہ کی گئی رقم علماء اکرام کی زیر سرپرستی چلنے والے اس ادارے میں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے انشاءاللہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا. انہیں عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ انشاءاللہ یہ حق ان کا ادا کیا جائے گا. ہم احساس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹیلی تھون کا سلسلہ بھی تمام سال ہی جاری رہتا ہے, اور پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کبھی عالم دین موجود ہوتے ہیں, کبھی سوشل سیکٹر کی نمائندگی ہوتی ہے. ثنا خوان رسول بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ لیکن پروگرام میں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ممبر موجود ہے. میں ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا, لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں. ہم تو آن کیمرہ ہوتے ہیں, لیکن بیہائنڈ دی کیمرہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی کاوشیں ہوتی ہیں, جن کی محنتیں ہوتی ہیں, اور جس کے سبب ہی یہ فاؤنڈیشن چل رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت جانتے ہیں, جو فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں. انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہاں پر در حقیقت کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو آج بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی کہ ہمارے ساتھ احساس کی جانب سے ایک ایسا نمائندہ موجود ہے جو گراؤنڈ میں موجود ہوتا ہے, جو آؤٹ اسٹیشن بھی جاتا ہے, جو وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے, جو ہماری فیلڈ فورس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا ہے, اور پھر اسے تمام معلومات حاصل ہوتی ہیں, اور پھر پلاننگ, اور پھر اس کی ایگزیکیوشن, اور ان تمام معاملات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احساس کی جانب سے جناب سید فہد حسین. فہد, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں فہد آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. بہت اچھا لگا مجھے کہ جب پتہ چلا کہ آج احساس کی جانب سے بھی ایک نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا, چونکہ آپ وہ لوگ ہیں نا جو گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں, اور آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہم تو دیکھیں بہت ساری اپیلیں کرتے ہیں نا, پانی کے حوالے سے بھی کرتے ہیں, مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی کرتے ہیں, راشن کے حوالے سے, پھر سردیوں میں گرم کپڑے ہیں, عید میں عیدیاں ہیں بچوں کے لیے, پھر کہیں پر مدارس کی تعمیر ہے, طلبہ و طالبات کو وظائف کی فراہمی ہے, کہیں پر سادات کرام کی خدمت ہو رہی ہے, پھر چرم قربانی, گوشت کی تقسیم, گوشت پکا کر کھلانا, اور باربیکیو کرنا. اتنے سارے شعبہ جات ہیں کہ وہ تو اب یوں سمجھ لیجیے کہ ہمیں یاد ہو گئے, صرف کہہ کر ہمیں یاد ہو گئے. لیکن آپ تو وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ پر ہوتے ہیں. کیا تجربہ رہا آپ کا جب سے آپ احساس کے ساتھ ہیں؟ کیا تجربہ رہا, کیسا دیکھا آپ نے لوگوں کو, کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے احساس فاؤنڈیشن وہاں پر؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, عرصہ دراز سے 10 سے 12 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں, یہاں پہ لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے احساس کی طرف سے. ہر سال ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمیں وہاں پہ جا کے. ہر سال پہلے سے زیادہ انسانیت منتظر ہوتی ہے مدد کے لیے. جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ بھی موجود نہیں ہیں. ایک ہم بات کرتے ہیں پینے کے صاف پانی کی. اب آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مسئلے مسائل ہوں گے لوگوں کے لیے. جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ کھانے کی اشیاء کیسے آپ کے پاس موجود ہوں گی. باقی خواہشات اور ضروریات تو بعد کے مراحل میں طے ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. ہر سال کی طرح اچھا ہمارے پاس ہوتا یہ کہ جب ہم کسی ایک جگہ پہ سروے کے لیے جاتے ہیں, ان کا ہم اینڈ پہ انسٹال کرتے ہیں, مسجد کی تعمیر ہے, راشن کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں, انسانیت آپ کو وہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ وہی موجودہ لوگ بتاتے ہیں کہ 5 کلومیٹر دور کچھ اور لوگ آباد ہیں, آپ وہاں پہ بھی جائیے. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کسی اور کا پتہ بتاتے ہیں. ہر سال یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کی مخلوق کہاں آباد ہے آپ کو وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے. شہر میں بیٹھ کے ہم تو پینے کے صاف پانی, اچھے کھانے کی بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ اس ٹائپ کی کوئی بھی سہولیات موجود نہیں ہیں.
جو کہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے. صاف پانی بہت بات کی بات ہے, بیسک چیز ہے. ہاں صاف پانی بھی بات کی بات ہے, انہیں تو پانی ہی دستیاب نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, بہت بار ایسا ہوتا ہے, یہ آپ سن بھی چکے ہوں گے, میں اپنے آنکھوں دیکھ حال بتا رہا ہوں. ایک پانی کا تالاب ہے, ایک جوڑ جسے کہہ لیں, ایک طرف جانور پانی پیتا ہے, دوسرے کنارے پہ انسان پانی پی رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں ہم نے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پانی میں کیا کیا موجود ہوگا. اوپر آسمان ہے, نیچے زمین ہے, کوئی سہولت نہیں, زمین زرخیز نہیں ہے وہاں کی. کس طرح سے لوگ ضروریات اپنی پورا کرتے ہیں وہ وہی لوگ جانتے ہیں, یا ہم جا کے تجربہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہر چیز وہاں پہ ناپید ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ لوگ ہماری امداد کے منتظر ہیں, اور ہم لوگ ان ڈونر حضرات کی امداد کے منتظر ہیں جو ہمارا ہر سال ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, احساس کا سہارا بنتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان میں جب ہم جاتے ہیں کسی گاؤں میں, دیہات میں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس سے 5 کلومیٹر دور ایک دوسرا گاؤں ہے جہاں پر, تو دیکھیں پاکستان تو جغرافیائی اعتبار سے بہت وسیع خطہ ہے. یہاں میدانی علاقے بھی ہیں, یہاں پر خشک پہاڑیاں بھی ہیں, بلوچستان میں کوہ سلیمان کی پہاڑیاں, پھر تر پہاڑیاں بھی ہیں, پھر سندھ کا علاقہ ہے, انٹیریئر سندھ کا علاقہ ہے, پھر اوپر وسطی پنجاب ہے, جنوبی پنجاب ہے, اور پھر بالائی پنجاب ہے. تو جغرافیائی اعتبار سے پاکستان میں صحرا بھی موجود ہے, یہ پہاڑی علاقے بھی میں نے آپ کو بتایا, پھر میدانی علاقے بھی جہاں پانی کی سطح زیر زمین بہت نیچے چلی گئی ہے. تو جو ملک ایسا ہو کہ جس کا جغرافیہ بہت وسیع و عریض ہو, اور جہاں پر اسکیٹرڈ آبادیاں ہوں, آپ کا تو تجربہ رہا ہوگا کہ کہیں پر 20 گھر ہیں اور ایک گاؤں 20 گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ہے, کہیں پر 50 گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ہے, اور پھر اس طرح سے مطلب بہت پھیلی ہوئی آبادی ہے. اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر آمد و رفت کے وسائل بھی ویسے نہیں ہیں, لوگوں کے لیے آنا جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر وہ پیدل سفر کرتے ہیں یا جانوروں کا سہارا لیتے ہیں, اور پھر گاڑیاں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی, تو وہ مقامی لوگوں کے لیے بھی یہ سفر بہت دشوار ہوتا ہے. جب آپ لوگ جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے یہ سفر کا معاملہ رہتا ہے وہاں پر؟ ڈاکٹر صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سفر میں نکلتے ہیں تو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے میں اس جگہ پہ پہنچنے میں لگتے ہیں, اس شہر میں. اس کے بعد مزید 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں اس لوکیشن پہ جانے پہ جہاں پہ ہماری سروے ٹیم کام کرنا چاہتی ہے. اب اس جگہ پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں ہر بار ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ گرمی بڑھتی جاتی ہے, مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. اب سوچیں کہ ہم اتنی دشوار چیزوں سے پہنچتے ہیں وہاں پہ, تو جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہوں گے. نارمل درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے اوپر ہوتا ہے وہاں پہ, ایک یہ نارمل میں بتا رہا ہوں, اور گرمیوں میں سے زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے جب ہم شہر سے اٹھ کے ان جگہوں پہ جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے پاس. تو جو رہ رہے ہیں, اب یقین مانیں ہم لوگ جب سروے کرتے ہیں وہاں پہ تو ہمارے جوتے جل رہے ہوتے ہیں اس مٹی کے اندر, اور اسی ریت کے اندر وہاں کے ہماری بہنیں, ہمارے بچے, ہمارے بزرگ چپل پہن کے جا رہے ہوتے ہیں جن کے پاؤں اس مٹی میں دھس رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اس مٹی میں چل سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ وہاں پہ اپنی ضروریات کی زندگی کس طرح پورا کرتے ہوں گے. وہ صرف احساس کی طرف دیکھتے ہیں, دوسرے اداروں کی طرف کرتے ہیں کہ ہاں احساس والے آئیں گے, ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں گے, ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے, یا ہمارے علاقے کے لیے مسجد کی تعمیر کریں گے. یہ ہر سال ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم جب بھی جاتے ہیں ان کی ضروریات جو ہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو اچھی بات بتاؤں, ان کی خواہشات کچھ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں, جو بیسک انسان کی نیڈ ہوتی ہے, پینے کا پانی, خوراک, ہماری یہ چیزیں پوری ہو جائیں. خواہشات کیا ہوتی ہیں, ضروریات کیا ہوتی ہیں, وہ ان کو نہیں پتہ. سہولیات کیا ہوتی ہیں وہ اس سے بالکل ناشنا ہے, ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے جب ان کی مدد کرتے ہیں, ان کے کام آتے ہیں, جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اس سے زیادہ ان ڈونر حضرات کے لیے دعا نکلتی ہے ان کے لیے. اچھا ایک اور مزے کی بات, جو مدد کر رہا ہے وہ اس کو نہیں جانتا, جو مدد لے رہا ہے وہ اس کو نہیں جانتا. احساس صرف ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ لینے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس سے لے رہا ہے, اور دینے والے کو بھی نہیں پتا یہ چیز کہاں جا رہی ہے. لیکن یہ بات انہیں یقینی طور پر پتا ہوگی کہ جو چیز وہ دے رہے ہیں اس سے یقینی طور پر کوئی خیر کا, کوئی فلاح کا کام ہو رہا ہے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. لا الہ الا اللہ. شب توبہ. شعبان میں بکثرت روزے رکھنا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے, بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا
جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شب توبہ شب توبہ حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے۔ جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہارون عباسی کی پرفارمنس؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو ان کو ابھی ووٹ کیجئے۔ ان کا ووٹ نمبر ہے ISB721۔ ووٹ کا طریقہ اپنے موبائل سے ٹائپ کیجئے MYM اسپیس کنٹیسٹنٹ کوڈ اور سینڈ کریں 8038 پر۔ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار پر بات کیا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ انہیں ہر اس چیز سے پیار ہے جو چیز مدینے والے کو پیاری ہے۔ جب کبھی ضرورت پڑی ہے مصطفیٰ کے مشن کو تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے آگے نظر آئے۔ یہ وہ عمر ہیں جو 26 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہیں، جن کے ہاتھ کا رکا نیل کی تہ سے ٹکرایا، وہ جاری ہوا اور آج تک بند نہیں ہوا۔ رب کائنات ہمیں بھی غلام مصطفیٰ بنا دے۔ دیکھیے حیات صحابہ آج شام 7 بجے صرف ARYQ-TV پر۔ دین کی روشنی، ایمان کی روشنی، علم کی روشنی، روشنی سب کے لیے۔ سماجی مسائل، اخلاقی رویے اور معاشرتی اقدار پر گفتگو قرآن و سنت کی روشنی۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک اس کا بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ نیک عمل کرنا، حرام سے بچنا، یہ انسان میں نور پیدا کرتا ہے۔ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کا دیکھو، جن کا ہر لہجہ ہر لہجہ ایمان بڑھتا ہی جا رہا۔ دیکھیے پروگرام روشنی سب کے لیے صرف ARYQ-TV پر۔ دیکھیے روشنی سب کے لیے آج رات 8 بجے صرف ARYQ-TV پر۔ پروگرام پیام محبت پیرزادہ سید عتیق الرحمن شاہ بخاری اور ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ بخاری کے تربیتی و اصلاحی بیانات۔ جو سحر کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، میرا رب اس کے دل کو تقوی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے قرآن کی عملی تعلیم کا انتظام فرمایا، یہ قرآن کا وعدہ ہے، اس نے صرف کسی ایک کو زندگی نہیں دی، اس نے سارے جہان کو زندگی دی ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ مجھے اور آپ کو رب نے یہ بتایا کہ جب بھی میرا تذکرہ کرنا ہے، ساتھ ہی اپنے والدین کے حقوق کا بھی تو نے آغاز کرنا ہے۔ اگر خدا دے خوف نہ توبہ کرے تو گناہ نیکیاں دے اندر تبدیل ہو جائے۔ دیکھیے خصوصی پروگرام پیام محبت آج رات 9 بجے صرف ARYQ-TV پر۔ لا إله إلا الله۔ جی ویلکم بیک ناظرین، احساس فاؤنڈیشن کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں عمران ودود۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں 3 بنیادی اپیلیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت اپیل کر رہے ہیں آپ سے مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد تعمیر کی جائے پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، آپ کی جانب سے ایک مسجد وہاں تعمیر کر دی جائے، تو آپ نے 9500
$500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اسمال ہینڈ پمپ پاکستان کے ہی کسی ایسے علاقے میں لگائیں جہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف اور میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے, تو آپ نے $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے مختلف لوگوں کو روزہ افطار کروایا جائے, جس کی تعداد کم و بیش 200 لوگوں کی تعداد ہے, اس کے لیے ایک پیکج بنایا گیا ہے, تو آپ نے $200 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو 1 ماہ کا راشن بھی فراہم کیا جا رہا ہے, اور وہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک فیملی کو 1 ماہ کے لیے یہ راشن آپ کی جانب سے فراہم کر دیا جائے, تو آپ نے $75 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ $75 کے ساتھ یہ ماہ رمضان المبارک کا راشن پیک ہے. جو دیگر مہینے ہیں اس میں جو راشن پیک تقسیم کیا جاتا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مہینوں میں راشن پیک تقسیم کیا جائے تو وہ $65 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. ہمارے بینک ڈیٹیلز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں. آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فہد حسین, احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے. فہد, بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر سہولیات کہتے کس کو ہیں, آسانیاں کہتے کس کو ہیں, آسائش کسے کہتے ہیں. وہ تو زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے محروم ہیں. یہ بات تو ہے فہد بڑوں کی, مجھے بچوں کا احوال بتائیں ذرا وہاں پر, کہ چلیں بڑے تو پھر اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ غربت ہے, پریشانی ہے اور سہولیات ناکافی ہیں, ہم بہت دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں, شہری علاقے سے ہمارا فاصلہ بہت ہے, لیکن بچے تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے نا. بچوں کا دل تو سادہ ہوتا ہے, بچوں کا دل تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ان کے لیے تو غربت وہ کس طرح سے اس طرح کے سخت موسم میں جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں, جبکہ انہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں اس حال میں ہے. بچوں کا احوال کچھ بتائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسی ہی صورتحال ہے جیسے وہاں پہ بڑے افراد کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ایک بچہ جو 5 سے 7 سال کا, اس کی کیا خواہشات ہوگی, کھیلنے کودنے کی یا اسکول جانے کی. جب اس بچے کو کوئی بیسک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے یا وہ چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو اس کی خواہشات کہاں سے آگے بڑھیں گی. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, یا بکریاں چلاتا ہے, یا جو زمین میں ان میں مٹی میں کھیلتا ہے. وہ اس کے علاوہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ عید, بقرعید, رمضان, افطار کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ ان کے گھر میں یہ ساری سہولیات موجود ہی نہیں ہیں. اب میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, جب ہم لوگ جاتے ہیں رمضانوں کے حوالے سے وہاں پہ سروے کرنے, تو ہم سے بچے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ہمیں افطار کرائیں گے تو ہم روزہ رکھ لیں. یہ اس 10 سے 11 سال کے بچے کا میں آپ کو حوال بتا رہا ہوں. کتنے لاتعداد بچے ہیں. عید کسے کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ, بقرعید میں کیا ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ. بس ان کو یہ پتہ ہے کہ احساس والے آئیں گے, ہمارے لیے انتظام کر کے جائیں گے, ہمیں عید کے کپڑے دے کے جائیں گے, ہمارے لیے کھانے کا کر کے جائیں گے, ہمارے لیے پانی پینے کا بندوبست کر کے جائیں گے. انہیں تو جس دن کھانا مل جائے, وہی ان کی عید ہے, وہی ان کی عید ہے, وہی ان کی بقرعید ہے. ان کے جو چہرے خوشی سے نہال ہوتے ہیں جب آپ ان کو جا کے عیدی کے کپڑے دیتے ہیں, اب ان کی خوشی کے پیمانے کا اندازہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایموشنلی تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا اس طرح کے سرکمسٹانسز سے خود کو ہم آہنگ کرنا, اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے ایموشنل ڈیمیج تو آپ لوگوں کا ہوتا ہوگا وہاں پر, کس طرح کی پریشانیاں. بچے ہمارے بھی ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے تو سانجے ہیں, سب کے سانجے ہوتے ہیں, وہ بچے اس قدر مشکل زندگی گزار رہے ہیں. کیسا مطلب کیسے کرتے ہیں آپ یہ کام؟ یہ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہاں پر کس طرح سے گزارا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے نا وہاں پہ جانے کے لیے ایک موٹیویشن جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, وہ ہمیں اپنے ڈونر حضرات سے ملتی ہے. ہمارے بہت سے ڈونر حضرات ہوتے ہیں, ہمیں کال کر کے, وہ میں آپ کو بتاؤں, فون کر کے ہمارے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں فون کے اوپر, جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, پروموز دیکھتے ہیں, اس حوالے سے کہتے ہیں ہم تو ساری سہولت سے آراستہ ہیں. جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں جو اتنی دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, وہ بچے کیسے گزارا کرتے ہوں گے. تو سوچیں جو ایک 7 سمندر پار انسان بیٹھا ہوا ہے, جو ہماری بہن ہے وہ احساس رکھتی ہیں, تو ان اپنے لوگوں کا کیا احساس ہوتا ہوگا جن کو چیزیں میسر نہیں ہیں. اب ہم جب جاتے ہیں عید کے کپڑے بانٹنے, تو ان کے چہرے خوشی سے نہال ہوتے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہمارے جو ان کے ماں باپ ہیں وہ ہمیں اس طرح سے دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے سفر طے کیا, دن گوشتوار آنسوں سے پہنچے ہیں, وہ سب اتر جاتی ہے ان بچوں کے چہروں پہ خوشی دیکھ کے, ان ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے. کیونکہ وہ لوگ ان کو ضروریات زندگی نہیں پورا کر سکتے, تو عید کے کپڑے اور دوسری چیز کھلونے تو بہت بات کی چیز ہیں. ان کی دعاؤں سے ہماری ساری تھکان اتر جاتی ہے, اور بیسکلی
وہاں تک پہنچنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ یہ ڈونر حضرات ہیں ہمارے، جن کی وجہ سے ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں. چونکہ بیٹھے بھی بڑا دور ہیں، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے فرنٹ لائن وارئرز ہیں، اور جب کبھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا تو صف اول میں جو ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دل سے دعائیں ہیں، آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. آپ کو میرا سلام ہے کہ آپ لوگ اگرچہ دیش سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، آپ کی خواہشات پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ کی نیک خواہشات پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کس قدر پریشانیاں ہیں، کس قدر مشکلات ہیں، اور الحمدللہ آپ کا تعاون ہر سال پہلے سے بڑھ کر رہتا ہے. اس سال بھی ہم یہ امید لگائے بیٹھے کہ انشاءاللہ آپ کی جانب سے وسیع تعاون ہوگا تاکہ یہ جو چیریٹیبل کام احساس فاؤنڈیشن کر رہا ہے اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جا سکے، اس کے کینوس کو مزید وسیع کیا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بہرہ مند ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ضرورت بہت زیادہ ہے. جس طرح سے فہد بتا رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور جس گاؤں جائیں وہاں پر ایک نئی کہانی ان کی منتظر ہوتی ہے. کہیں بچے پریشان ہیں، کہیں بہنیں پریشان ہیں، کہیں مائیں پریشان ہیں. ہم شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ کیا پریشانیوں سے آزاد ہیں؟ یقینی طور پر نہیں. اتنی سہولیات ہمیں میسر ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی میں کئی پریشانیاں شامل ہیں. تو وہ لوگ جہاں سڑکیں نہیں، جہاں موبائل نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں گھر نہیں، عبادت کرنے کے لیے جگہ نہیں، جہاں پہ کوئی اس طرح کا بازار نہیں کہ وہاں سے کوئی چیز خریدی جا سکے، جہاں آمد و رفت کے کوئی ذرائع نہیں ہے، اگر کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن وہاں پہنچتی بھی ہے تو کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچتی ہے، پھر اسے جا کر پتہ چلتا ہے. اور چند ایک ہی آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں تک پہنچ پاتی ہیں، ان میں سے obviously احساس ان میں سے ایک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دور دراز کے علاقوں میں کام کیا جائے اور وہاں پر لوگوں کی مدد کی جائے تو طریقہ کار بہت آسان سا ہے جو ہم آپ کو مستقل بتاتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے اور جس قدر ممکن ہو سکے آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے. میں مسجدوں کے حوالے سے بھی فہد جاننا چاہوں گا کہ آپ جاتے ہیں تو obviously 3-4-5 دنوں کے لیے آپ وہاں پر جاتے ہوں گے، تو وہ نماز کی ادائیگی اور پھر یہ تمام معاملات وہاں پر، پھر رمضانوں میں بھی اگر آپ کا وہاں پر جانا ہوتا ہے تو ویسے تو ہم نماز کی کوشش کرتے ہیں کہ پابندی ہو، لیکن رمضانوں میں اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں باجماعت نماز. تو پھر جب آپ جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے نمازوں کی ادائیگی کے لیے آپ کو مسجدیں ملتی ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ مطلب اگر میں آپ سے ہی جاننا چاہوں کہ کیا پکی مسجدیں اور کچی مسجدوں کا تناسب کیا، اور کیا کچی مسجدیں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح سے دوسری سہولیات وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں، مسجد بھی ان میں سے ایک ہی حصہ ہے ساری چیزوں کا. ایک کمرے کے طور پہ بھی وہاں پہ مسجد بنا لی جاتی کیونکہ وسائل ہے نہیں وہاں پہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے. جب ہم دوسری چیزوں کے سروے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ہم سے مسجد کا بھی سوال ہوتا ہے کہ یہاں پہ نمازی موجود ہیں لیکن مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جگہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ آپ ہماری جگہ لے لیں. وہ بیچاروں کے پاس اگر 10 سے 12 بائے بس کی بھی جگہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ مسجد بنا لیں، کم سے کم نماز تو پڑھ سکیں گے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم تو مل سکے گی وہاں پہ. تو وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ایک آبادی یہاں پہ ہے، پھر دوسری آبادی 8 سے 10 کلومیٹر دور ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر 8 سے 10 کلومیٹر دور آبادی ہے تو ان کے لیے مسجد پہنچنا کتنا دشوار ہوتا ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے ایسی جگہ مسجد بنائی جائے جہاں پہ دونوں آبادی یا زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. اچھا، نہ صرف وہاں پہ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے بلکہ بچوں کو قرآن ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور حافظ قرآن بھی بنایا جاتا ہے. اور بچوں شوق سے آتے ہیں کیونکہ بچوں کے اچھا رمضانوں میں شوق بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان مسجدوں میں افطاری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو بچوں کا جو شوق ہے قابل دید ہوتا ہے وہاں پہ. چھوٹی چھوٹی خواہشات. بالکل بالکل. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مسجدوں میں نہ صرف نماز کی ادائیگی ہوتی ہے بلکہ لوگوں کو قرآن پاک کی، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے نا، یہ سنت اصحاب بھی ہے، سنت رسول بھی ہے کہ وہ جب کبھی کسی نئے شہر میں جاتے تو سب سے پہلا کام جو، اگر وہ شہر فتح ہوتا تو اس کے بعد جو سب سے پہلا کام وہاں پر کیا کرتے تھے وہ مسجد کی تعمیر. تو یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت اصحاب بھی ہے، یہ اصحاب کا طریقہ بھی ہے. اور مسجدیں ایک کمیونٹی سینٹر کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، اب بھی ہیں پاکستان کے بہت سے علاقوں میں، اور خاص کر جو گاؤں دیہات ہیں ہمارے یہاں پر تو بالکل ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح جہاں پر لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ اپنے مسئلے ڈسکس کر لیتے ہیں. کسی کوئی رشتے کا معاملہ ہو، نکاح پڑھوانا ہو، لوگوں کے جنازے پڑھائے جاتے ہیں. الغرض پیدائش سے لے کر موت تک بہت سے ایسے کام ہیں جو مسجدوں میں سر انجام دیے جا سکتے ہیں. تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جانب سے یا ان کے خاندان میں کسی مرحوم کی جانب سے یہ مسجد تعمیر کی جائے تو بہت خیر کا کام ہے. انشاءاللہ یہ مسجد تا قیامت موجود رہے گی اور جب تک یہاں پر فرزندان توحید سجدہ ادا کرتے رہیں گے
اللہ جل شانہ کا نام لیتے رہیں گے تو مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں آپ کا حصہ بھی موجود ہوگا, اور یقینی طور پر یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہمیں دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم تو, ہمارے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو جائے گا, لیکن انشاءاللہ یہ کام جو ہم دنیا میں کر کے جا رہے ہیں اس کا سلسلہ جاری رہے گا, اور انشاءاللہ تا قیامت ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور کون جانتا ہے کہ اسی کے سبب, اسی کی طفیل ہماری بخشش کا سامان ہو جائے, چونکہ ہم اللہ سے اس کا کرم مانگتے ہیں, اس کا فضل مانگتے ہیں. ہم اپنے اعمال کے مطابق بدلہ نہیں مانگتے. ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اگر بدلہ ملا تو وہ بہت تھوڑا ہوگا, بہت کم تر ہوگا. ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں, اس کا کرم مانگتے ہیں. اللہ کا کرم حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے ناظرین, وہ یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں. جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی خدمت کریں, اور پھر ان کی خدمت کرنے کے یہی مختلف ذرائع ہیں کہ ہم انہیں پینے کا صاف و میٹھا پانی فراہم کر سکیں اگر تو کر دیں, ہم انہیں خوراک فراہم کر سکیں اگر تو کر دیں, ہم ان کے لیے مسجدوں کی تعمیر کر دیں. اور پھر عید کے بعد اور عید سے پہلے بھی بچوں کے لیے وہ عیدیوں کی تقسیم کا معاملہ بھی ہوتا ہے. انہیں چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں انہیں وہ, میں جانتا ہوں کہ احساس کی جانب سے وہ کیچر بھی اور وہ پونیاں بھی اور وہ چوڑیاں بھی, مہندی بھی ہیں. تو جس طرح سے ہم اپنے گھر کے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ان کے لیے بھی, اور پھر بچوں کے لیے بھی وہ کپڑے اور پھر جوتوں کا انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پانی کے حوالے سے فہد ہم نے بات کی, ہم نے مسجد کے حوالے سے بات کی. خوراک کہتے ہیں نا کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. بے شک. تو یہ جو راشن کی تقسیم ہے آپ لوگوں کا رمضان المبارک میں, محض $75 سے پاکستانی کرنسی میں میرے خیال سے کوئی 20,000 روپے کے قریب رقم بمشکل بنتی ہوگی. تو دیکھیں ہمارے گھروں کا راشن تو 20,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہے جس قدر مہنگائی ہے. آپ لوگ اسے مینج کر رہے ہیں, اوبویسلی آپ نے ایک طریقہ کار رکھا ہوگا. تو کیا اس کی افادیت دیکھی ہے آپ نے ان علاقوں میں, ان لوگوں کے لیے؟ ہمارے لیے تو یہ محض 20,000 یا $75 ہیں, ان لوگوں کے لیے اس کی اہمیت کتنی ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب, ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارا وہاں پہ جانا ہوا تھا سروے کے حوالے سے. ہم ایک گھر میں گئے, وہاں پہ وہ 10x10 کا ایک کمرہ تھا. صحیح. 4 افراد اس میں رہتے ہیں. ان میں ان کے 1-2 بکریاں بھی بندھی ہوئی تھیں. کھانے کا انتظام بھی اسی کمرے میں تھا, ان کی رہائش بھی اسی کمرے میں تھی. جو صاحب تھے, بڑے بزرگ تھے, وہ کوئلے کے کام میں کام کرتے تھے. 350 روپے ان کو روز کی دہاڑی ملتی تھی 15 سے 16 گھنٹہ کام کرنے کی. اب مجھے بتائیے ایسے گھر میں کیا حال ہوگا؟ آپ اس سے امید رکھ سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یا اپنی وائف کو یا دوسرے لوگوں کو خوراک کی فراہمی کر پاتا ہوگا ایک ایسے گھر میں؟ یہ ایک گھر نہیں ہے, ایسے کئی گھر وہاں پہ موجود ہیں. یہ تمثیلی طور پر آپ نے کہانی یہ میں آپ کو ایک آنکھوں دیکھ کے حال بتا رہا ہوں. ویسے ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے. وہاں پہ خوراک کا نہ ہونا, پانی کا نہ ہونا تو ایک عام سی بات ہے. سہولیات تو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے, بات کی بات ہے. جب ان کے گھر پہ راشن پہنچتا ہے, جو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, یہ میں اس طرح سے آپ کو بتا سکتا ہوں, الفاظوں میں بیان نہیں ہے. جو آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, جو پروموز میں آپ دیکھتے ہیں, در حقیقت لفظ بہ لفظ یہ ساری چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ وہاں پہ دیکھ کے آتے ہیں. اچھا فہد, جن فیملیز سے آپ ملتے ہیں وہاں پر, ان میں بہت سے سید زادے بھی ہوں گے, سید زادیاں بھی ہوں گی, سادات کرام بھی وہاں بہت سے بستے ہوں گے. تو وہ لوگ بھی اس قدر مشکل میں ہیں, تو یہ تو ہم پر کیا پوچھا نہیں جائے گا ہم سے کہ کل, مطلب میں تو یہ سوچ کر ڈر جاتا ہوں کہ اگر کل بروز قیامت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے بیٹیاں دنیا میں پریشان تھے, تمہیں اللہ نے مال و اسباب دے رکھا تھا, تم نے کیا کیا؟ ہم پڑھتے تو ہیں کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور ہم بھی کھا رہے ہیں, لیکن اگر کل بروز قیامت سیدہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے بیٹیاں دنیا میں پریشان تھے, تمہیں اللہ نے آسانیاں دے رکھی تھی, تمہارے پاس مال و اسباب تھا, تم نے کیا کیا؟ تو یہ کبھی واسطہ پڑا آپ کا کوئی اس طرح سے سادات کرام سے ملاقات کرنے کا, وہاں پر سیدوں سے ملاقات کرنا, ان کی کیا پریشانیاں ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, ان کے لیے تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. ہاں, اس سلسلے میں احساس کے پاس ایک پروجیکٹ ہے سادات گفٹ کے نام سے. جو ہمارے سید لوگ ہیں, جو ہماری سیدہ بہنیں جو کہ زکوٰۃ اور خیرات کی مستحق نہیں ہیں, جن کو ہم یہ سب چیزیں نہیں دے سکتے, ہمارے ڈونر حضرات اپنے ان بہن بھائیوں کو ایز اے گفٹ وہ چیزیں پہنچاتے ہیں وہاں پہ, راشن کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں, دوسرے وسائل کی صورت کے اندر. تو وہ لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں جو ساری دوسری چیزوں کی طرح مشکلات کا شکار ہیں, اور ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی ہیں. لیکن جب ان تک گفٹ پہنچتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, جو سید لوگ ہیں, ہمارے ڈونر حضرات کی طرف سے گفٹ پہنچا ہے, تو ان کے دل سے بھی اتنی ہی دعائیں نکلتی ہیں جتنے دوسرے لوگوں کے لیے جب آپ اس چیز ان تک پہنچاتے ہیں. تو یہ احساس نے بہت اچھا اسٹیپ ہے, عرصے دراز سے اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ سید ہیں, جو صاحب رسول ہیں, جو اولاد رسول ہیں, ان کے لیے یہ ہم لوگ
ایز اے گفٹ سادات پروجیکٹ کے نام سے ہمارے پاس پروجیکٹ ہے, تو آپ اس میں بھی اپنے عطیات دے سکتے ہیں جو کہ امانت کے طور پہ ان سید لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جس کا اللہ نے بندوبست فرمایا ہو. فہد, عید گفٹ کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ مخصوص ہے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی کچھ اہتمام کیا جاتا ہے, اور اگر بچوں کے لیے مخصوص ہے تو پھر ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ چند ایک چیزیں تو میں جانتا ہوں کہ کچھ آرائش کا سامان ہوتا ہے, کپڑے, چپل, اس کے علاوہ بھی کوئی سامان ہوتا ہے؟ اور پھر یہ ایکسپیرینس بھی شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ کہ جب آپ دینے کے لیے بچوں کے پاس پہنچتے ہیں اور بچے جب وہ وصول کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر کیسی فیلنگز آپ کو دکھتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اس کی خوشی جو محسوس ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہے, کیونکہ بچے تو بچے ہیں, چاہے یہاں کے ہوں چاہے وہاں کے ہوں. جب ان کو ہم گفٹ دیتے ہیں تو ان کے چہرے خوشی سے نہال ہوتے ہیں. اب جو بچوں کو ہم دیتے ہیں اس میں گھڑی بھی ہوتی ہے, جوتے بھی ہوتے ہیں, کپڑے بھی ہوتے ہیں, شلوار قمیض بھی ہوتے ہیں, پینٹ شرٹ بھی ہوتے ہیں. اور جو بچیاں ہوتی ہیں ہماری چھوٹی, ان کو مہندی بھی دی جاتی ہے, چوڑیاں بھی دی جاتی ہیں, بندے بھی دیے جاتے ہیں, اور ان کے عید کے کپڑے بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ چاکلیٹس بھی ہوتی ہیں اور بسکٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ عید تو اصل بچوں کی ہوتی ہے. عید کے کپڑوں کے ساتھ جب یہ کھانے کی چیزیں ان کو ملتی ہیں تو ان کی جو عید ہے دوبالا ہو جاتی ہے. اچھا, وی آل کین ریلیٹ دس نا, کہ ہمارے گھروں میں بھی یہی سارا کچھ سلسلہ ہے کہ جو بچے ہیں انہیں گھڑیاں چاہیے, سارا سال گھڑیاں اگر نہ بھی پہنے, انہیں عید کے موقع پر وہ چشمے چاہیے ہوتے ہیں, وہ پھر مہندیوں کا معاملہ, چاکلیٹس کا معاملہ. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ تیری میری کی ہوندی ہے, دھی تو آخر دھی ہوندی ہے. تو بچے تو سانجے ہوتے ہیں نا, بچے تو سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, اور بچوں کو یہ جن عمروں میں یہ بچے جن مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ ان کی قسمت نہیں ہے, یہ ان کا فیٹ نہیں ہے, یہ بس ایک تقسیم سمجھ لیجئے, معاشرے کی ایک تقسیم ہے. وجوہات اس کی بہت سی ہو سکتی ہیں, میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کیا وجوہات ہوں گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے پریشان ہیں, ان عمروں میں پریشان ہیں جن عمروں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے جو ہے وہ بہت خوش ہیں, وہ دنیا جہاں کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں, ان کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں, اور وہ ان کے پاس موبائلز بھی ہیں, اچھے سے اچھے کپڑا بھی وہ زیبتن کرتے ہیں, وہ چاکلیٹس بھی ہیں ان کے پاس, وہ گھومتے پھرتے بھی ہیں, آؤٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں, جو چیز کھانے کا دل کرتا ہے وہ کھاتے ہیں, الغرض دنیا کی تمام نعمتیں وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہی ملک میں ہمارے بہت سے ہم وطن, ہمارے بہت سے ہم مذہب ایسے ہیں جو ان چیزوں سے نابلد ہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس وقت دنیا میں موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے. تو ہمیں ان بچوں کے لیے بھی اپنے طور پر جو کچھ ممکن ہو سکے ہمیں یقینی طور پر کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں, یہ مختلف پروجیکٹس ہم صرف آپ کی آسانی کے لیے بتا رہے ہیں. ہر انسان کا نا ایک ماضی ہوتا ہے, وہ ماضی میں ہونے والے واقعات سے وہ مستقبل کے کچھ فیصلے لیتا ہے. اب یہ مختلف پروجیکٹس ہیں نا, ان میں سے شاید 2-3 پروجیکٹس ایسے ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہوں, کچھ پروجیکٹس ایسے ہوں گے جو فہد کے دل کے بہت قریب ہوں گے. وہ اس کا یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ماضی ہوتا ہے. تو ہم تمام پروجیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب جس میں آپ کا دل بھرتا ہو, کسی کو لگتا ہے دیکھیں اللہ کے پاس ہمارا پیسہ نہیں پہنچتا, ہمارا مال نہیں پہنچتا, اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہماری نیتیں, وہ ہماری نیتوں کا اخلاص ہے. اور یقین جانے اللہ بڑا غیرت مند ہے. ہم اگر اس کے لیے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو مجھے اللہ جل شانہ کی عزت کی 100 بار قسم ہے, وہ ہمیں ایسے جانے نہیں دے گا, وہ اس کا بدل دے گا, وہ اس کا بدل بہت زیادہ دے گا, بہت بڑھ کر دے گا, وہ اپنے شان کے مطابق دے گا. یہ تو دنیاوی فارمولہ ہے کہ اگر آج میں, یہ فہد میرے ساتھ موجود ہیں, میں انہیں کوئی چیز گفٹ کروں تو اگلی مرتبہ فہد کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ یار مجھے عمران بھائی نے یہ چیز دی ہے, میں اسے کچھ بڑھ کر کچھ اچھا یا کم سے کم ویسا ہی تو گفٹ کے طور پہ انہیں واپس کروں. ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ ایک انسانی نفسیات ہے. تو اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اس کے مخلوق کے لیے کر رہے ہیں, تو کیا وہ ہمیں بدلہ نہیں دے گا؟ یقینی طور پر دے گا, اور بہت زیادہ دے گا, ہماری سوچ سے زیادہ دے گا, اور وہاں سے دے گا جہاں سے ہمارا گمان نہیں ہے. تو جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو, چاہے وہ پینے کا صاف اور میٹھا پانی ہو, اس کی فراہمی کا شعبہ ہو, چاہے وہ مسجدوں کی تعمیر کا شعبہ ہو, مدارس کی تعمیر کا شعبہ ہو, چاہے وہ لوگوں کو راشن کی فراہمی ہو, چاہے ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو روزہ افطار کروانا ہو, چاہے سادات کرام کی خدمت کا شعبہ ہو, جس طرح سے فہد نے ابھی بتایا کہ باقاعدہ تحائف کی صورت میں انہیں چیز دی جاتی ہے اور پھر ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہوگا. مجھے تو یہ گمان ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری جانب سے دیا گیا یہ تحفہ قبول کیا. ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر سکیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اسے قبول کیا. اسی طرح سے
جو لوگوں کو روزہ افطار کروایا جاتا ہے، جو انہیں راشن فراہم کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، گھروں کی دہلیز تک یہ راشن پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور دوسرے بہت سے شعبہ جات ہیں. خواتین کی امپاورمنٹ کا شعبہ ہے، سردیوں میں گرم کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، لحاف تقسیم کیے جاتے ہیں. مجھے فہد ابھی آف کیمرہ بتا رہے تھے کہ بہت سے علاقے اسٹل ایسے ہیں جو اب تک سیلاب کی تباہ کاریوں سے باہر نہیں نکل پائے. بہت سے لوگ جن کے گھر تباہ ہوئے تھے، مال مویشی تباہ ہوئے تھے، وہ اب تک ٹینٹس میں رہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے فہد؟ اور سیلاب کو کم و بیش 2 سال کا عرصہ گزر گیا تقریباً 2022 میں if I'm not wrong. تو وہ لوگ کس طرح سے اب مطلب ان کے لیے، چونکہ ہم نے اس کے لیے بھی ٹیلی تھون نشریات کی ہیں، اور پھر وہ کس طرح سے آپ انہیں واپس لانے کے لیے احساس کی جانب سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور دیگر آرگنائزیشنز کی جانب سے بھی؟ دیکھیں وہاں پہ بھی وہی مشکلات ہیں جو دوسرے ایریاز میں. پانی کی وہاں پہ بھی فقدان ہے، خوراک وہاں پہ موجود نہیں ہے، رہنے کو وہاں پہ جگہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے سیلاب متاثرین بہن بھائی ہیں وہ اپنے سب لٹا کے گنوا کے اس جگہ سے آ چکے ہیں. تو ان کے لیے احساس نے شیلٹر پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں 1 کمرے کا مکان ہوتا ہے، واش روم ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے. جو متاثرین ہیں جو کہ وہ ابھی بھی ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ 2 سال گزرنے حقیقت میں آپ کو آنکھوں دے کے حال بتا رہا ہوں، وہ ابھی بھی اس نہر یا دریا کے کنارے ٹینٹ باندھ کے رہ رہے ہیں وہاں پہ. تو ایسے افراد کے لیے احساس جو ہے شیلٹر بنا کے دیتا ہے. ایک اور چیز کو میں آپ کو سیکنڈ کروں گا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا توفیق دیکھتے ہیں اللہ، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. جس طریقے سے نماز کی قبولیت کا آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اگلی نماز پڑھنے کا آپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، بالکل صحیح. سیم چیز ڈونیشن کے اندر بھی ہے. جب اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرتا ہے، آپ کا دوبارہ سے دینے کا دل چاہتا ہے. یہ آپ کو پریکٹیکلی میں ایسے بھی پروف کر سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ڈونر حضرات ہیں جو ہمیں کال کر کے ڈونیشن دیتے ہیں. ابھی انہوں نے ہمیں ڈونیشن دیا، 1 ہفتے بعد پھر کال آتی ہے ان کی کہ ہمیں ایک ہینڈ پمپ اور دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں سر ابھی تو آپ نے دیے، کہہ رہے ہیں اللہ نے پھر بندوبست کروا دیا. مطلب اپنے دیے ہوئے میں مال سے جب وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے دیے ہوئے مال سے اس سے پہلے بندوبست فرما دیتا ہے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے اپنے روزمرہ کے اخراجات میں کسی کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے یہ. تو یہ چیزیں ہم نے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. دیکھیں اللہ کے لیے تو دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر جتنے بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم تر ہے. تو یہ تو ایک مطلب وہ تو ایسا پروردگار ہے کہ جس نے ایک لفظ کن کہا اور یہ پوری دنیا بن گئی. جو اللہ ہمیں دے سکتا ہے کیا انہیں نہیں دے سکتا؟ وہ محتاج ہے. یہ ہمارے لیے در حقیقت امتحان ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں دے کر آزمایا گیا ہے. ہمیں تو اس امتحان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں وہ محروم رکھ کر آزمائے جا رہے ہیں، ہمیں دے کر آزمایا جا رہا ہے. آزمائے وہ بھی جا رہے ہیں، آزمائے ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم زیادہ بہتر انداز میں آزمائے جا رہے ہیں. ورنہ ہم بھی ہو سکتے تھے ان پریشان حال لوگوں میں. ہم کوئی لکھوا کر نہیں لائے تھے کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوں گے، یا ہمارے پاس اس قدر مال و اسباب ہوگا، یا ہمارے پاس دنیاوی وسائل ایسے موجود ہوں گے. ہم یہ لکھوا کر نہیں لائے تھے، یہ اللہ کی تقسیم تھی. اللہ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر دیا. نہیں پیدا کرتا تو ہم بھی ویسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے. تو اگر آج ہم دے کر آزمائے جا رہے ہیں تو اس کا شکر بجا لائیں. اور شکر بجا لانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استثناء دیا ہے، ہمارے پاس جس مال کی فراوانی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مال میں لوگوں کو بھی حصہ دار بنائے. ہمارے مال میں لوگوں کا حصہ ہے. میں نے آغاز میں بات کی آپ سے کہ یہ جز وقتی یا پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ ہم پر لازم ہے. یہ فکس ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہی کرنی ہے. ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. صرف نماز کے بارے میں نہیں، صرف روزوں کے بارے میں نہیں، حج زکوٰۃ جہاد کے بارے میں نہیں. ہم سے پریشان حال لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہارے سامنے میری مخلوق تھی، پریشان تھی، کیا کیا تم نے ان لوگوں کے لیے؟ اس وقت جو سوال پوچھا جائے گا اس کی تیاری کے لیے ہمارے پاس آج موقع ہے. اس وقت موقع نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج موقع ہے، آج تیاری کریں، آج ان لوگوں کے لیے. اور ہم سے تو بہت تھوڑے کا سوال کیا جا رہا ہے. جو کچھ ہمارے پاس اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو محض 2.5%، اور اس 2.5% سے ہمارا سارا مال پاک کر دیا جاتا ہے. بہت تھوڑا مانگا جا رہا ہے. ہم اپنے اصحاب کو دیکھیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا تاریخ انسانی میں اس طرح کے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ کے رسول بھی نہیں تھے، جو اللہ کے پیغمبر بھی نہیں تھے، جنہوں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا تھا. بس ایک رسول کے کہنے پر اللہ پر ایمان لایا، اسی رسول کے کہنے پر اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں خرچ کر دیا. کیا تاریخ انسانی میں ایسے لوگ بھی گزرے؟ عقل انسانی دنگ رہ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سر کا تاج، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ کیا حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟
کتنی روایتیں آپ نے سن رکھی ہیں. حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ آپ نے نہیں سنا, سیدہ کائنات کا واقعہ آپ نے نہیں سنا. کس قدر واقعات ہمارے اسلاف کے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اپنے پاس کچھ نہیں بھی ہے تب بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے. آج تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے, بے انتہا ہے, اندازہ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. اتنا کچھ ہے ہمارے پاس, اس میں سے بہت تھوڑا سا مانگا جا رہا ہے, اور وہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہم آزمائے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقینی طور پر ہمیں اللہ اس کا بہتر صلہ اور بہتر بدل عطا فرمائے گا. ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ بھی تعاون کریں, اور آپ لوگوں کے ہی تعاون سے یہ آرگنائزیشن الحمدللہ چل رہی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اس میں اس سال بھی تعاون شامل ہو, مسجد کی تعمیر کے لیے $9,500 کی اپیل ہے, پانی کی فراہمی کے لیے $185 کی اپیل ہے, لوگوں کو روزہ افطار کروانے کے لیے $200 کی اپیل ہے, لوگوں کو رمضان المبارک میں راشن کی فراہمی کے لیے $75 کی اپیل ہے, اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں $65 سے ایک ماہ کا راشن ایک فیملی کو دے دیا جائے گا. اکاؤنٹ ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں, IBN نمبرز موجود ہیں. مجھ سے جس قدر ممکن ہو پا رہا ہے میں آپ تک معلومات پہنچا رہا ہوں. اس کے علاوہ مزید معلومات آپ نے جاننی ہو تو آپ ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں, اور پھر جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ اس میں اپنی جانب سے تعاون کر سکتے ہیں. فہد, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں پہلے میں اپنا بتاتا ہوں کہ جو سعادات کرام کی خدمت کا شعبہ ہے, جو بچوں کو تحائف کی فراہمی ہے, اور جو مسجدوں کی تعمیر ہے, یہ وہ شعبہ جات ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں. اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. میں ایجوکیشن کی فیلڈ کا طالب علم ہوں تو وہ مسجد اس سے ریلیٹ کرتی ہے, پھر وہ سادات کرام سے ایک محبت ہماری ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, وہ اس کی وجہ سے. آپ کے لیے مطلب کون سا شعبہ ایسا ہے جو آپ کے دل کو بہت ہٹ کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ شعبہ جس میں سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے؟ کام تو سارے شعبہ جات میں ہونا چاہیے, لیکن پرسنلی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سا شعبہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس میں یار اس میں سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ویسے تو سارے شعبے اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں, لیکن جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں جن ایریاز میں, وہاں پہ بیسک نیڈ آپ کی پانی کی ہوتی ہے اور خوراک کی ہوتی ہے, جس کے بغیر انسانی زندگی زمین پہ ناممکن ہے. آپ پانی اگر خراب بھی پئیں گے آپ تب بھی مشکلات کا شکار ہیں, اگر آپ کھانا خراب کھائیں گے تب بھی مشکلات کا شکار ہیں. لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ دونوں چیزیں ہی ناپید ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کی آپ کو سب سے پہلے ضرورت مہیا کرنی ہوتی ہے. تو میرے نزدیک جو وہاں پہ چھوٹے بچے ہیں, جو بزرگ ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, کھانے کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ. کھانا اور پانی یہ دو ایسی ضروریات ہیں وہاں پہ جس کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ. اور ایک جگہ نہیں, انٹیریئر سندھ, پورا انٹیریئر پنجاب, بلوچستان, KP کے بہت سے اضلاع ہیں جہاں پہ آپ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس جو ہے آپ سے اتنی امید رکھتا ہے رفتاری کے لیے, راشن کے لیے, عیدی کے لیے. جس طرح وہاں ہمارے بہن بھائی موجود ہیں وہ احساس کی طرف دیکھتے ہیں, احساس آپ کی امداد کا منتظر ہے. بالکل فہد, بہت اچھی بات کی آپ نے. گراؤنڈ ریالٹیز بھی بتائیں کہ وہاں پر در حقیقت کن چیزوں کی نیڈ ہے اور وہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا, یہ نیکیوں کا جذبہ پروان ہی یوں چڑھتا ہے. اگر ہم بیٹھے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے اور ہم کسی سے کہیں کہ یار میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سستی کا شکار ہوتا ہے, لیکن اس کے کہنے پر وہ چل پڑتا ہے. تو یہی سلسلہ ہونا چاہیے ہمارا بھی کہ جتنا ہم خود کر سکتے ہو ہم کریں. اگر ہماری بساط سے باہر ہے تو کم از کم ہم دعوت دے سکیں, ہم اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکیں. تو یقینی طور پر اگر ہم خود جو کچھ کریں وہ تو کریں گے ہی, لیکن اگر ہماری بساط سے باہر ہو تو ہم دعوت دے دیں, ہماری آواز کو آپ آگے پہنچا دیں. یہ جو ہم لوگوں کو تحریک دے رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں, اس میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں, تو یقینی طور پر اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ جتنے ہاتھوں سے مال ہو کر گزرے گا سب کو اس کا ویسے ہی صلہ, ویسے ہی بدل ملے گا. پروگرام میں اس سیگمنٹ کے اختتام کا وقت ہے. فہد, میں مختصراً آپ سے میسج چاہوں گا, پھر ہم اجازت چاہیں گے ناظرین سے, پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ بھی ہے. مختصراً ون لائنر کوئی میسج دیکھنے والے ناظرین کو. میرے تمام جو ڈونرز آتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ رمضان کی آمد ہے. جس طریقے سے ہر سال آپ احساس کے ہاتھ بنتے ہیں, احساس کا سہارا بنتے ہیں, احساس کے مضبوط ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں, اسی طرح اس سال بھی ہمیں آپ سے اتنی امید ہے جتنے ہمارے بہن بھائی آپ کی امداد کے منتظر ہیں. تو آئیے احساس کا ساتھ دیجیے ہر سال کی طرح. اس سال بھی ان بچوں میں, ان ہماری ماؤں بہنوں میں اسی طرح خوشیاں پہنچائیں گے جس طرح ہر سال پوری کوشش کرتے ہیں ہم لوگ.
Thank you so much for being with us. It was very pleasing to host you. नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। जाते जाते बस यही आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा और आपका साथ अभी कुछ देर के लिए मुनक़ते हो रहा है, शायद कुछ घंटों के लिए, शायद कुछ दिन के लिए मुनक़ता हो रहा है, लेकिन हमारी नशरियात जारी हैं। हमारे हॉटलाइन नंबर्स खुले रहेंगे, हमारे अकाउंट नंबर्स खुले रहेंगे, हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स भी फ़ाल हैं। आप चाहें जिस भी शोबे में ताउन करना, बिल्कुल आप ताउन कर सकते हैं। एहसास का पैगाम यही है कि वो खैर का काम जिसका आगाज़ आज से कमोबेश 15 सालों पहले किया गया था और हर गुज़रते साल के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है। और यकीन जानिए ये तमाम इजाफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के ताउन ही से मुमकिन हो पा रहा है। अगर आपका ताउन शामिल हाल नहीं होता तो शायद हम बहुत पहले हार मान चुके होते। चूँकि परेशानियाँ बेशुमार हैं, हमारी सोच से बाहर है, हमारे अंदाजे से ज़्यादा है। हम शहरी इलाकों में रहने वाले लोग इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या कोई पानी के लिए भी परेशान हो सकता है। पानी ये तो दुकानों में दस्तयाब है, टैंकर के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंच जाता है। ये तो हमारे घरों में लाइन के ज़रिए भी पानी आता है, और अगर नहीं आ रहा तो जाकर दुकान से भी ये पानी ख़रीदा जा सकता है। लेकिन यकीन जानिए वो लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं, सहराओं में रहते हैं, वो रेगज़ारों के बासी, वो इन परेशानियों से वैसे निमट रहे हैं कि हम और आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, हम और आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचा है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी होस्ट जनाब सुमैर अहमद, प्रोफेसर सुमैर अहमद आपके साथ होंगे। उनका साथ देने के लिए एहसास की जानिब से जनाब फवाद बेग साहब भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे। एहसास की ये टेलीथॉन नशरियात जारी हैं। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। لا